قدیم انسانی تاریخ قسط نمبر 1۔ ہم تاریخ سے کتنا واقف ہیں، خاص کر انسان کی تاریخ کے بارے میں؟ آپ کو تاریخ کی گمنامیوں کے کچھ سوالات پیش کرتا ہوں۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ انسان کتنا پرانا ہے، انسانوں کے پہلے پہل گھر کیسے ہوا کرتے تھے، تب سماج کیسا تھا، انسانوں کی پہلی بولی جانے والی زبان کون سی تھی، زبان کی ابتدا کیسے ہوئی، خوراک کیا تھی، خوراک کا حصول کیسے ممکن ہو پاتا تھا، اس دور کے لوگوں کا مذہب کیا تھا، مذہب کی ابتدا کیسے ہوئی۔ خیر، سوالات تو اس متعلق بہت ہیں اور ہر سوال اپنے اندر ایک مکمل تاریخ سموئے ہوئے ہے، لیکن ان سوالات کے جواب اس قدیم انسان کی تاریخ میں ڈھونڈیں گے جیسے جیسے ہم جانتے چلے جائیں گے۔ ہمارا تجسس ہمیں اور جاننے پر مجبور کر دے گا۔ یہ میری اور آپ کی تاریخ ہے، یہ بنی نوع انسانی کی تاریخ ہے۔ قدیم انسان کی تاریخ میں چلیے ہم قدیم مصر چلتے ہیں، جس کی تاریخ 5500 سال قبل مسیح پرانی ہے، اور قدیم مصر کو ہم پہلی انسانی تہذیبوں میں شمار کرتے ہیں۔ آپ قدیم مصر کی تاریخ میں فرعون کو تو جانتے ہوں گے۔ قدیم یونانیوں کی تاریخ 8000 سال قبل مسیح پرانی ہے۔ قدیم یونان میں سقراط اور افلاطون جیسے عظیم فلسفیوں کا نام تو کم از کم آپ نے سنا ہی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انسانی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے؟ جی نہیں، انسان اس سے بھی زیادہ پرانا ہے، یعنی اس سے بھی پرانی تاریخ جب انسانوں نے شہر آباد نہیں کیے تھے، جب انسان یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس پراسرار دنیا میں وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ انسان کی قدیم ترین تاریخ ہے، جب انسان جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن ہم یہ تاریخ کیوں جانیں؟ اتنی پرانی تاریخ کو جان کر ہم کیا کریں گے؟ اس کا بہت سادہ سا جواب یہ ہے، اس تاریخ انسانی سے ہم یہ جان پائیں گے انسان آج جہاں پہنچ چکا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، جد و جہد اور محنت ہے۔ اسی تاریخ کے ساتھ ہم انسان کے بنائے ہوئے مختلف سماجوں کی تاریخ جان پائیں گے۔ سب سے اہم یہ کہ ہم انسان کو جان پائیں گے۔ یہ تاریخ ہے تقریباً 20 لاکھ سال پرانی، جب انسان جنگلوں میں دوسرے جانوروں کے ساتھ یا اولڈ سٹون ایج میں رہتا تھا۔ ہم اسے قدیم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ انسان نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کوئی ہتھیار، نہ اوزار اور نہ کوئی خوراک۔ انسان کو روز نئی نئی مشکلات کا سامنا رہا۔ اس مشکل وقت میں جہاں انسان کے لیے سب سے زیادہ کارآمد چیز تھی وہ دماغ کا ہونا تھا۔ یہی وہ بنیادی چیز تھی جس کے استعمال نے انسان کو دوسری مخلوق سے مختلف بنایا، جس نے نئے راستے کھولے اور نئی جستجو کے عمل میں انسان کو آگے بڑھایا۔ اس دور میں انسان جانوروں کے حملوں سے اپنی جان کھو بیٹھتا تھا، جس نے دوسرے انسانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے۔ یہی وہ دور تھا جب سوچنے کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد موجود پتھروں کو اپنی ڈھال بنایا۔ وہ انہیں طاقت کے زور سے دور سے پھینک کر پرندوں یا جانوروں کو زخمی کر دیتا تھا یا مار ڈالتا تھا۔ اس عمل نے انسانی دماغ پر زبردست اثرات مرتب کیے۔ انسان نے اس عمل سے یہ سیکھا کہ وہ ان پتھروں کو اپنی مرضی کے اوزار میں تبدیل کر لے تو نہ صرف اپنی بہتر حفاظت کر پائے گا، بلکہ خوراک کے حصول میں جانوروں کو شکار کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ لہٰذا اس نے ان قدرتی پتھروں کو کاٹ کر اور گھس کر تیز اور نوکیلا بنا دیا۔ لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسان نے کسی تکنیک کے نہ ہونے کے باوجود پتھر کی کلہاڑی اور دوسرے اوزار بنا لیے۔ یقیناً یہ حیران کر دینے والی بات ہے،
لیکن انسان نے پتھر کی کلہاڑی بنائی اور اس سے جانوروں کے حملوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ انسان نے خوراک کے حصول کے لیے انہی اوزاروں سے جانوروں کو مارا اور انہیں شکار کیا۔ ان اوزاروں نے انسانی ہاتھوں کو ایک نئی طاقت دی۔ اب وہ توڑتا، کاٹتا، ٹکڑے کرنے کے عمل سے آشنا ہوا۔ اس سے ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت، خوراک کی طلب کے لیے جدوجہد ایک قدرتی عمل ہے۔ تمام مخلوقات کے اندر یہ قدرت موجود ہے، لیکن اس مقصد کے لیے انسان کے علاوہ کسی نے نہ تو کوئی اوزار بنائے اور نہ ہی ہتھیار۔ یہی وہ چیز تھی جس نے انسان کو جانوروں سے مختلف کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پتھر کے اس دور میں انسان نے کیا چیز دریافت کی جس نے انسان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دیا؟ یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے قدیم انسانی تاریخ کے زمانے کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ انسانی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں اور انسان کی جدوجہد اور محنت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور جڑ جائیں انسان کی ترقی کے سفر کے ساتھ۔